عزیزان گرامی قدر، یہ ماہ مبارک جو رجب المرجب کا مہینہ آیا ہے، اس ماہ مبارک کا تعلق سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عظیم معجزہ سے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر معجزہ با کمال ہے، لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ظاہر باہر دلیل بنے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہے۔ اور معراج دو طرح سے ہے، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بولا جاتا ہے لیکن پھر بھی تقسیم ہے۔ پہلا ہے مسجد حرام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی تک لے جانا۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا جو اس حصے کا منکر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک ہے مسجد اقصی سے لامکان کی طرف سفر، جس کا ذکر کہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آیا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا، اس کا منکر جو ہے، وہ بددین ہے اور گمراہ ہے۔ مومن کون ہے؟ سچا مومن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور جو مسجد حرام سے لامکان کی طرف ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے، وہ سچا پکا مومن ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی، وہ ذات راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کی یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا بیان کرتی ہے۔
اور اس پر ایمان لانا یہ لازم واجب ہے اور فرض ہے۔ کیوں کہ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ مسجد حرام جو اللہ سبحانہ و تعالی کا پہلا گھر ہے، دنیا کے عبادت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اور یہ جو بیت الحرم ہے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر، یہ شہر تو بعد میں آباد ہوا، لیکن اول البشر، پہلے نبی، پہلے پیغمبر جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا، زمین پر بھیجا، ہمارے باپ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر فرمائی، بیت اللہ شریف کی، جو مکۃ المکرمہ میں ہے، پہلا گھر، جو پہلا گھر ہے، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ گھر ہے جو پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے جو بنایا گیا ہے، جو برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے، ہدایت ہے۔ اس کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بخاری شریف 3366 حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کون سا گھر سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، کون سی مسجد؟ تو فرمایا قال المسجد الحرام، قلت ثم ای، عرض کی حضور اس کے بعد کون سی مسجد؟ قال المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی ہے جو سب سے پہلے کے بعد دوسری تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بڑی ہی بابرکت مسجد ہے، کون سی؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کتنے سال بعد اس کی تعمیر ہوئی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی دونوں کی 40 سال بعد، 40 سنہ، 40 سال بعد تعمیر فرمائی تھی۔ تو لہذا اللہ کا پہلا گھر جو مکۃ المکرمہ میں کعبہ ہے، اور دوسرا گھر جو فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے، جو مسجد اقصی ہے القدس میں، القدس میں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ المقدس بھی کہتے ہیں، اس کو المقدس بھی کہتے ہیں، المقدس بھی کہتے ہیں، اور المقدس بھی کہتے ہیں۔ تینوں طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے، تینوں طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے، المقدس بھی، المقدس بھی، اور المقدس بھی۔ اگر المقدس کہیں، المقدس، تو یہ مصدر میمی ہے، وہ مقام، وہ جگہ جو یہاں پر آتا ہے، اس مقام پر۔ مقدس کا معنی کیا ہے؟ جو گناہگار بھی یہاں آتا ہے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے، اس کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ جگہ ہی ایسی ہے جو پاک کرنے والی، جو پاک کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ہے کہ یہ بتوں سے پاک ہے، صرف اللہ تعالی کی عبادت کے لیے خاص ہے، اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے۔ اور اگر اس کو المقدس کہا جائے، کس کو؟ بیت المقدس کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد کو
ہم نے شان عطا فرمائی. کیا شان عطا فرمائی؟ فرمایا ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہے، اس کے ارد گرد کی سرزمین کو برکتوں سے بھر دیا ہے. تو یہ المقدس ہوا تو اس میں فاعل ہوا، اس میں فاعل ہوتا ہے. معنی اس کا یہ بنے گا کہ وہ جگہ، وہ مسجد، وہ گھر، وہ اطراف جو پاک کرنے والا ہے گناہوں سے، اس میں فاعل گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. اور اگر کہا کہ المقدس تو یہ اسم مفعول ہے تقدیس کے طور پر، یعنی پاک کیا ہوا، پاک کیا گیا، اسم مفعول. تو یہ المقدس، مقدس اور مقدس تینوں طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور آپ اس شہر میں ہجرت کر کے آئے، اس شہر میں ہجرت کر کے آئے. پھر آپ کی اولاد جو ہے اس نے اس کو سنوارے رکھا، اس کو سنوارے رکھا. پھر آپ کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے پوتے ہوئے یعقوب نبی علیہ السلام. آپ کا لقب تھا اسرائیل. کیا لقب تھا؟ اسرائیل. تو اسرائیل نبی علیہ السلام، یعقوب نبی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلوائی. تو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ بنو اسرائیل کو عروج عطا فرمایا. تو انہوں نے جو کام کیا وہ کیا تھا کہ اس شہر پاک کی حفاظت کی اور اللہ کے اس گھر کی حفاظت کی جس کو مسجد اقصی کہا گیا. اور یہ مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے کہ حضرت سیدنا داؤد نبی علیہ السلام کی وجہ سے زوال کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو عروج عطا فرمایا تھا. تو حضرت داؤد نبی علیہ السلام نے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کا پیغام دیا، انہیں توبہ کی تلقین فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بھی بنایا تھا. پھر آپ کے صاحبزادے سیدنا داؤد نبی علیہ السلام کے سلیمان پیغمبر علیہ السلام، انہوں نے اثر نو اس شہر پاک کو ایک انوکھے طریقے سے بسانا شروع کیا. اور آپ کی تعمیر، اس وقت تک کوئی تعمیر کرنے والا ایسا نہیں تھا جس نے ایسی تعمیر کی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. کسی وقت انشاءاللہ تعالی میں اس بات پر بھی روشنی ڈالوں گا کہ آپ نے کیسی انوکھی تعمیر کروائی تھی. 40 میلوں تک روشنی ہو جاتی تھی جیسا گنبد آپ نے بنوایا تھا. اس وقت میں یہ لائٹوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی، ایسے جیسے رات کو دن چڑھایا ہے. اس گنبد کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے اور انسانوں سے راتوں کو کام کرواتے تھے، دن کو بھی کام کرواتے اور رات کو اس کی روشنی میں کام کروایا کرتے تھے. اور سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں پر دھاتیں ہوتی، جہاں پر دھاتیں ہوتی، اسٹیل ہوتا، لوہا ہوتا، تانبا ہوتا، آپ یوں ارشاد فرماتے، اشارہ فرماتے، وہ دھاتیں بہنا شروع ہو جایا کرتی تھی، پگھل جایا کرتی تھی اور پھر وہ بہنا شروع ہو جایا کرتی تھی اور جن اور انسان ان کو کام میں لاتے تھے.
تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے یہ کام، آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا کام تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ 40 سال تک سلیمان پیغمبر علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں ٹھوڑی مبارک رکھ کر جنوں سے کام کرواتے رہے. کیسے کہ روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی تھی. آپ کے وجود پاک سے روح پرواز کر چکی تھی. کائنات کے اندر کسی کو وہ مقام ظاہراً ایسی سلطنت عطا نہ کی گئی جیسی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی گئی. ایسا روب و دبدبا جنوں پر ہر وقت آپ کا سایہ رہتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ بادشاہت عطا فرمائی. 2 کافروں میں بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے روگے زمین کی بادشاہت کی ہے، اور 2 مسلمانوں میں. جو 2 مسلمانوں میں ہیں وہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور دوسرے حضرت سلطان ذوالقرنین جسے سلطان اعظم بھی کہا جاتا. یہ اللہ کے بندے تھے، ایک پیغمبر اور ایک غیر پیغمبر. تو جیسی سلطنت حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، یا اللہ جیسی سلطنت مزے کی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، کسی اور کو عطا نہ فرمانا، کسی اور کو عطا نہ فرمانا. کمال ہے سلیمان پیغمبر علیہ السلام، اللہ نے انسانوں کو بھی تسخیر کر دیا، آپ کے لیے مسخر کر دیا، اور جنوں کو بھی مسخر کر دیا. صرف یہی نہیں بلکہ ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا تھا. سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہوا کرتا. حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام ارادہ فرماتے کہ فلاں طرف سفر کرنا، تو کیا ہوتا؟ تخت آ جاتا، تخت پر بیٹھتے، جنات آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں، پھر انسان جدھر کو آپ جانے کا ارادہ فرماتے وہ ادھر ہی کو آپ کو لے اڑتی تھی. یہ شان و شوکت عطا فرمائی. پھر یہی نہیں بلکہ پرندے بھی آپ کی تسخیر میں تھے، آپ کی تسخیر میں تھے. فلاں سے فلاں کام لینا ہے، فلاں سے فلاں کام لینا ہے. جیسا کہ قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے ہدہد کا اور سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا اور بلقیس کا. تو وہ کس لیے تھا؟ وہ کھوجی تھا، پتہ کر کے آئے پانی کہاں ہے تاکہ وہاں پر پڑاؤ کیا جائے، لوگ وہاں پر جا کر پانی پیئیں. ایسی سلطنت کا مالک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو بنایا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے قصے ہیں، قرآن میں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری احادیث مبارکہ میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے پرندوں کو بھی آپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا تھا، ہواؤں کو بھی، دھاتوں کو بھی. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا کام ہوگا جو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کروا رہے تھے. یہ انسانیت کا شاہکار تھا، تعمیر کا فن تعمیر میں کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا سلیمان علیہ السلام سے پہلے جس نے ایسی تعمیر کا کارنامہ سر انجام دیا ہو جیسے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے دیا تھا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ یہودیوں سے کیسے یہ ساری عظمت چھینی گئی اور کیوں چھینی گئی، یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. پھر ان ظالموں کو، ان مردودوں کو، یہودیوں کو جو نبیوں کی اولاد تھی،
ان کی بدبختی، ان کی کذب بیانی، جھوٹ کی، مکاری کی وجہ سے اللہ نے ذلیل فرمایا۔ ان کو سزا کے طور پر کیسے کیسے بادشاہ آئے، اور روم کی طرف سے کیسے آئے، جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی ایک ایک چیز اکھاڑ کر رکھ دی، اور ان کو لاکھوں کو ذبح کر دیا اور لاکھوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور یہ وہ ملعون ہیں جو ازلی و ابدی دشمن بنے ہوئے ہیں دین اسلام کے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہوئے تھے تو یہ کافروں کے خلاف لڑتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے یا اللہ، وہ نبی جو آخر الزمان ہے، جو تشریف لانے والا ہے، جس کا نام احمد و محمد ہے، اس کے صدقے فرما کر ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما دے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہمارا حبیب آ گیا ہے تو یہ سب سے پہلے کافروں میں ہو گئے ہیں، انکار کرنے والوں میں اول ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم پہلے کافروں میں نہ ہو جاؤ کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا ہے۔ اور یہودی وہ قوم ہے یہود کہ جن پر اللہ نے بار بار نعمتیں عطا فرمائی، ہر دور کے اندر ان میں سے بڑے بڑے جتھے، بڑے بڑے بدماش اور گروہ پیدا ہو۔ وہ ظالم کیا کرتے تھے؟ نبیوں کے آگے چڑ چڑ کرتے تھے، بد کلامی کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے اس قوم کو بچایا، پتہ کہاں سے بچایا تھا؟ بولے نا، 300 سے زیادہ سال ہو چکے تھے اسی قوم کو مصر کے اندر غلاموں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے فرعون، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ کون آیا؟ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر موسیٰ نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس ایک پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ پھر اس قوم کو عروج عطا فرمایا، اس قوم کو عروج عطا فرمایا۔ اور عروج بھی کیسا؟ اب دیکھیں ذرا، یہ قوم ہے، قوم پوری قوم سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا مسیحا بن کر آئے، نجات دہندہ بن کر آئے، ان کے نگہبان بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات قوم کو ذلت سے باہر نکالنے کے لیے اکٹھا کیا، وہ چلے ہی۔ فرعون کو پتہ نہ چل سکا، لیکن جب شہر سے باہر نکلے ہیں تو فرعون کو پتہ چل گیا۔ اب اس نے بھی اپنے لشکر کو اکٹھا کر لیا، اپنے لشکر کو۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے۔ کب؟ بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کے بعد۔ آپ تو شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اس نے سر اٹھایا ہے، اس نے سر اٹھایا، اور سر اٹھانا کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے، سر اٹھانا فرعون کا طریقہ ہے۔ انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اب جا کر اس سے کہیں کیا تجھے میں پاک کر دوں، تجھے میں
پاک کر دوں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا تیرے رب کی طرف نہ لے جاؤں، تجھے ہدایت نہ کروں؟ پس تو اللہ سے ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت بڑی نشانی بھی دکھائی۔ وہ نشانی کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا تھے اور ساتھ صرف آپ کا ایک بھائی ہارون علیہ السلام۔ ذرا توجہ فرمائیں، وہ 12,000 کے قریب تو صرف جادوگاری تھے، باقی شہر کتنا بڑا تھا؟ خود فرعون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا ظالم ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو میخوں والا تھا۔ پتہ میخیں کسے کہتے ہیں؟ کیل والا، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا کیل ٹھونس دیا کرتا تھا ہاتھوں کے اندر، بازوؤں کے اندر، قدموں کے اندر، تاکہ کوئی ہل نہ سکے۔ نخل، کھجور کا تنا جو ہے وہ سوئی کی طرح تیز ہوتا ہے، وہاں پر ناف رکھتا آدمیوں کی، وہ چر جاتی، پیٹ سارا چر جاتا اور وہیں پر ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بڑا خدا میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر وہاں پر گئے، اتنے زیادہ کثرت سے جادوگر آ گئے، کثرت سے جادوگر آ گئے۔ جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا موسیٰ جو تو دکھانا چاہتا ہے پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں یا تو اپنا کچھ دکھائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم دکھاؤ، بلکہ تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں جو ساتھ لائے تھے زمین پر پھینک دیں تو وہ کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے نا، سانپ بن گئے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے مبارک وہ زمین پر پھینک دیا تو کیا بن گیا؟ ازدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا اور سب رسیوں کو نکل گیا، سب رسیوں کو نکل گیا۔ اب یہ ہونا تھا کہ آواز اٹھی، ہزاروں لوگوں کی آواز اٹھی، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر، وہی سچا رب ہے۔ فرعون نے کہا ابھی تو مجھ سے تم نے اجازت نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا رب کے بارے میں تجھ سے اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کس نے کہا وہ رب ہے؟ کہا بس وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے پتہ چل گیا، کیونکہ ہم سے بڑھ کر جادو کو کون جان سکتا ہے؟ ہمیں پتا ہے ہمارا جادو ہے اور جادو میں مکاری ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو ہی عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ فرعون ہار گیا، اس نے کہا ڈر جاؤ میں تمہارا رب ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، رب تو وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیغام دیا کہ تجھے میں اپنے رب کی طرف لے جاتا ہوں۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ اب کیا ہے کہ پھر سرکشی دکھائی، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی پیٹ پھیری موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اور بھاگ گیا، چلا گیا، کوشش کرنے لگا، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے کا خبردار خبردار کوئی موسیٰ پر ایمان لایا تھا، میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ پکڑا۔
بس پکڑا، کیسا پکڑا، بس اس کی بس ہو گئی۔ نجات کس نے دلائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب فرعون نے کیا کہا کہ میں تم سب کو تمہارے اعضاء مخالف سمت میں سے قلم کروا دوں گا اور پھر تمہیں سلی پر چڑھا دوں گا، تمہاری نافوں کو کھجور کے تنے پر رکھوں گا، چر جاؤ گے، باز آ جاؤ۔ نے کہا کہ نہیں، ہاتھوں کو قلم کروا رہا ہے تو ہمارے پیٹوں کو چروا رہا ہے، یہ کام کیا، چاہے تو 1000 بار زندہ ہو جائیں، 1000 مرتبہ تو مار دے، لیکن پھر بھی ہم نے حق کو دیکھ لیا ہے، ہم نے حق کو دیکھ لیا ہے۔ چر گئے، کٹ گئے، لیکن حق کو اب نہیں چھوڑا، فرعون کی بیوی ہے، اس نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کو جس نے اپنا بیٹا بنایا تھا، جو سچی محبت کرنے والی تھی موسیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ، فرعون نے کہا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تو بھی موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، تو فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہوں، موسیٰ پر ایمان لا چکی ہوں۔ بڑا سمجھ آیا کہ باز آ۔ اس نے کہا جس سے باز آنا تھا میں باز آ چکی تھی، جس کی طرف لگنا تھا اس کی طرف میں لگ چکی ہوں۔ اب فرعون نے، قرآن میں بھی آتا ہے، احادیث مبارکہ میں یہ سارا دردناک واقعہ آتا ہے، دیوار کے ساتھ کھڑا کیا، جلادوں کو کہا کہ لمبے لمبے کیل لے کر آؤ، ٹھونک دو ان کو، ٹانگوں میں، قدموں میں، اتنی تکلیف دی کہ وہ مسکراتے ہوئے سب برداشت کر رہی ہے۔ جب روح قبض ہونے لگی تو پھر دعا کی تھی، اے میرے پروردگار جب میری روح نکلے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے جسم کے ساتھ کوئی بری حرکت کریں گے، جب تک میں زندہ ہوں تیرے نام پر ہر کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے موت آئے تو میری لاش کی حفاظت تو نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے حفاظت کی اور اللہ نے ان کو جنت فردوس کا وارث بنایا، جنت فردوس کا۔ ہائے اصدق الصادقین کون ہے؟ سب سچوں میں سب سے بڑے سچے وہ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ اپنی زبان نبوت سے اس آسیہ کی، فرعون کی بیوی کی تعریف فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں عورتوں میں سے عورتیں ہیں کون؟ فرعون کی بیوی، یہ مومن عورتیں، یہ ان کا اسوہ ہے، عورتوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، محمد کی بیوی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ تعریف کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوستو، میں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی ضمناً بات آ گئی، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی کس نے؟ حضرت آسیہ نے۔ اللہ نے پھل کیا عطا فرمایا؟ جنتوں کی وارث بنا دیا۔ اور
مسلمانوں کے لیے ایک مثال رکھ دی، اسوہ کاملہ، کہ اے عورتوں تم نے کن کا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ کن کا؟ فرعون کی بیوی آسیہ کا طریقہ اختیار کرو، عیسیٰ کی ماں مریم کا طریقہ اختیار کرو، محمد کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا طریقہ اختیار کرو، محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ، علیہن السلام وعلی سیدنا رسول اللہ السلام۔ ان مبارک عورتوں میں ایک عورت بن گئی جو جنت کی وارث ہیں، جو جنت کی وارث ہیں۔ اور بہت بڑی فضیلت یہ بھی ملی اس عورت کو، اللہ اکبر، کیا ہے، کیا مقام ملا ہے۔ پورے جہان کی عورتیں رشک کریں تو کم نہیں ہوگا، تو بھی کم ہے، جتنا چاہیں رشک کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام ذرا سوچیں، میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ کون سا مقام ہے جو فرعون کی بیوی آسیہ کو ملا؟ ایک تو یہ کہ وہ جنتوں کی وارث بن گئی، ایک اور مقام بھی ملا ہے۔ کیوں بھائی؟ کسی کو پتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرعون کی بیوی صرف دنیا پر تھی، جب جنت کی وارث بن گئی، جنت میں جائے گی، تو حدیث صحیح میں موجود ہے کہ ان کا نکاح جنت میں نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ سے ہو جائے گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنیں گی وہ جنت کے اندر۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح بھی جنت میں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی سی فضیلت، تھوڑی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی عظمت ہے نبی پاک علیہ السلام کی بیوی بن جانا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرعون سے نجات ملی کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ کس کے صدقے؟ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے صدقے۔ یہ قوم کتنی ظالم تھی، رات کا اندھیرا ہے، بحر کلزم ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، پیچھے فرعون کی جلاد ہیں، ظالم فوج ہے۔ انہوں نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا، استغفر اللہ، کہا اے موسیٰ اگر ہمیں مروانا ہی تھا تو ہمارے گھروں میں رہنے دیتا، وہیں پر ہم عزت کی موت مر جاتے، یہاں پر ذلیل کر کے مروانے لگا۔ پھر چاہیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، یہ اللہ کا نبی ہے، آپ کے معجزات کو دیکھ لیا، تو انکساری کرتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں ہماری نجات کے لیے، اب کیا صورت ہوگی، مشورہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرو گے اس انداز میں جس طرح موسیٰ کی قوم والے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے، اور یہ ڈر بھی سنایا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے اگر اس طرح کے سوال کرو گے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ اب دیکھیں ذرا کس طریقے سے اسی وقت منہ کھلا ان کا، بدبختوں کا، اور کہنے لگ گئے موسیٰ ہمیں برباد کرنے کے لیے، مروانے کے لیے یہاں پر لے کر آئے۔ آگے بحر کلزم ہے اور پیچھے فرعونی جلاد ہیں، ہم کدھر کو جائیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارے الہ، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں موسیٰ، تم ہمارے لاڈلے پیغمبر ہو، ہمارے نبی ہو، یہ عصا اس پانی پر مارو، دریا پر عصا مارا،
پکا روڈ بن گیا. فرمایا چلو آؤ گزرو یہاں پر سے. واہ واہ، یہ تو پل بن گیا ہے، یہ تو پل بن گیا ہے. اب کیا سمجھ جائیں گے؟ نہیں سمجھے پھر بھی نہیں، سمجھے پھر بھی نہیں. جب پار لگے ہیں تو فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ تو روڈ بن گیا ہے، چلو تم بھی موسیٰ کے پیچھے. روڈ بنا رہا. جب درمیان میں پہنچے ہیں، آہا سبحان اللہ، تو کیا ہوا پتہ کیا ہوا؟ وہ پانی مل گیا، پانی مل گیا. اب وہاں پر وہ سڑک تو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کیا تھے؟ چند غوطے لگے ہیں. تو فرعون کی بس ہو گئی. ہائے اب کیا کروں؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا خدا ہوں. 2-3 غوطے لگے ہیں، بس 2-3 غوطیاں دی مار بھی نہیں ہویا. فوراً عرض کی تھی یا اللہ میں تینوں ماننا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ نے فرمایا الآن ذلیلہ، ساری زندگی تو تیری گزر گئی میری مخالفت میں اور کہتے ہوگے کہ میں رب کا شریک ہوں، نعوذ باللہ. اور اب 2 غوطے لگے ہیں تو میں یاد آ گیا. ہاں تو مانا ہے، ٹھیک ہے. ایسا کرتے ہیں کہ تیرے ایمان کو تو قبول نہیں کریں گے، ہاں ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے. ننجی کا بے بدنے کا، ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ اور مسلمان کنے چلے نے؟ امریکہ تے برطانیہ کہے جی اسی انہوں مسالہ لا دیے یہ لاش نو، تاکہ کی ہوئے لوگوں نے اتنا پتا چلے کہ انہوں نے مسالہ لگایا ہوا ہے، اس واسطے فرعون دی لاش چڑی بچی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں ہزاروں سالوں تک وہ اس دریا میں، اس پانی میں، گہرے پانی میں رہی تو قائم اور دائم تھی، اس کو کچھ بھی نہ ہوا تھا. تو اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ قرآن ہے اور وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. بلکہ یہ تو قرآن کو کھلا چیلنج ہے، معجزہ ہے قرآن کے سچا ہونے کے لیے، دین حق کے برحق ہونے کے لیے کہ ظالموں تم ایڈی چوٹی کا زور لگا لو، مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام مستشرقین اکٹھے ہو جائیں، تمام مخالفین اسلام اکٹھے ہو کر صرف ایک کام کر کے دکھائیں، فرعون کو جلا دیں یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دیں. اپنا زور لگا کر بھی ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے. یہ دلیل ہے، قرآن کی دلیل ہے اور چیلنج ہے روکے زمین کے لوگوں کو، دشمنان اسلام کو، لیکن نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا ہے ننجی کا بے بدنے کا، ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے، ہم تیرے بدن کی. تو مصر القاہرہ کے اندر عجائب گھر میں آج بھی لوگ جاتے ہیں، اس ظالم کی ممٹی کو دیکھتے ہیں جو اس کے لاش کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے، وہ آج تک بھی سلامت ہے، آج تک بھی سلامت. اور ادھر وہ ظالم قوم موسیٰ علیہ السلام کے صدقے بچ گئی. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو یہ ظالم لوگ کیا کیا انہوں نے؟ آپ کے بعد جبریل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی لی، جہاں پر آپ کا قدم لگا تھا، تو اس کے اندر بھی ایک معجزہ تھا. بچڑا بنا کر نا اس کے اندر ڈالا اور جا کر اس جادوگر نے اس قوم سے کہا دیکھو لوگ اس معبود کو پوجتے ہیں جو سامنے ہو، تو تم اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ کلام کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. محسوس چیز کو ہم اپنا خدا کہیں گے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی واہ واہ یہ تو بڑی اچھی بات. موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے بعد آئے تو قوم کو دیکھا تو وہ کس میں مبتلا ہیں؟ شرک میں، بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہیں. آپ نے بڑا غصہ فرمایا، بڑی کڑی سزا بھی ان کو عطا فرمائی.
پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام سے ایسے ایسے سوالات کرنا قرآن میں موجود ہیں واقعات اس ظالم قوم کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کے لیے ان کو بلایا، پتہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو قوم جبارین ہے جس کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہم نہیں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا خدا کے بندو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ فتح ہماری ہوگی، فتح۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، جب آپ کے پاس گارنٹی ہے تو پھر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر نظارہ دیکھیں گے، فتح تو آپ لوگوں کی ہی ہونی ہے، آپ کی ہونی ہے اور آپ کے رب کی ہونی ہے۔ موسیٰ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑیں، یہ تھی یہ قوم، سمجھا رہے؟ پھر 40 سال تک گھومتی رہی یہ قوم۔ جب صبح اٹھنا ہے نا، اٹھنا صبح جانا ہے بیت المقدس کی طرف، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جب رات کو ہونا ہے دیکھنا تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر ڈیرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سزا ملی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ظالم قوم کے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کام کر لو تو وہ کیا کہتے؟ موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں گے۔ یہ ایسی قوم تھی، جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لے ہم نہیں مانیں گے تجھ کو۔ پھر صاعقہ آئی، آگ آئی، ان کو مار کے رکھ دیا، تو کئی مرتبہ ان کی تباہی آئی، ان کی بربادی آئی۔ پہلے کہہ دیا کہ منو سلوا اتارا جائے، چرگے مرغے پکے ہوئے جناب روسٹ کیتے ہوئے آسمانہ تو نازل ہوئے، کرنا سارا دن کچھ نہیں ہے، کھا کھا کے ٹھیک ہے چربی چڑھ گئی۔ پھر کہہ دینا کہ اے موسیٰ سانو اس زمین جو اتار دے جتھے اسی لسن کھائیے، پیاز کھائیے تھے، ککڑیاں کھائیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے صدقے ان کو بڑا کچھ ملتا رہا۔ میں کیا کیا ان کی برائیاں بیان کروں، یہ تاریخ عالم سامنے ہے، اور سب سے بڑی تاریخ جو سچی تاریخ ہے وہ خود خدا کا کلام قرآن پاک موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ اللہ نے طیبہ پاک طاہرہ عورت کو فرزند عطا فرمایا، کیا نام تھا؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام، بغیر باپ کی۔ انہوں نے الزام لگایا، چلیں ایک ہاتھ تک اگر دیکھا جائے کہ یہ بے وقوف تھے، انہوں نے نااہلی سے کام لیا، ان پر الزام دھر دیا۔ سنیں جی، جب پتہ چل گیا، جب اشارہ کیا، پوچھا یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارا بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا مریم جب کوئی سوال کرے نا تو اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کس نے؟ آپ کی ماں نے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسے کلام کرے گا جو 2-3 دن کا ہے، جو انگوڑے میں ہے، ہاتھ میں ہے، وہ کیسے کلام کرے گا؟ جب یہ تانا دیا ہی ہے تو اللہ کا نبی بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ خبردار ہو جاؤ یہودیو، میری ماں کو تانا دینے والوں، خبردار ہو جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس وقت تو چاہیے تھا نا توبہ کا، اتنی بڑی برہان اور دلیل ان کے سامنے آ گئی، کائنات میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا، چاہیے تھا اس سے لپٹ جاتے، اس سے چمٹ جاتے، اس کے ایک ایک قول کے پیچھے جان قربان کر دیتے، لیکن کیا کیا؟ پتہ کیا کیا؟ نہیں پتا؟ اسی اتنی بڑی برہان اور دلیل کو ان ظالموں نے مٹانا چاہا، اپنی تلواروں سے مار دینا چاہا، قتل کر دینا چاہا، شہید کر دینا چاہا ان یہودی گنڈوں نے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشتبہ کر دیا۔ جو مارنا چاہ رہا تھا ان کا بڑا، اس کی شکل ظاہری طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور سرکار کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو۔
یہ ایسی ظالم قوم ہے، یعنی پیغمبروں کو معاف نہیں کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ تم نے میرے رسولوں کو، میرے نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے؟ یہ علم مخاصمہ بہت بڑا علم ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جھگڑا کرنا، مخاصمہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے جن قوموں سے مخاصمہ کیا ہے ان میں ایک یہودی بھی ہیں، ایک سمجھ آ رہے ہیں میری باتوں کی، ایک یہودی بھی ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنو قریظہ کو جب سر کیا ہے، یہودی غنڈے جو مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ رہا کرتے تھے، جب ان میں سے ایک ایک کو سورموں کو پکڑ کے لاتے تھے صحابہ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یہ لائن بنی ہوئی تھی، آؤ صف کے اندر آگے آتے جاتے ہیں، اور پھر ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ سنو، رکھ کے نا وہاں پر تلوار کے ساتھ سر کاٹا، دوسرا یہودی گنڈا آگے آیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 12واں، ٹھیک ہے، آتے جاتے تھے۔ اب سنیں ذرا بخاری شریف کی حدیث، وہ کیا کرتے تھے یار؟ ایتھے وہی ہے نا، نک مبارک دیکھو یار، جدی صبح تلاوت اسی کر رہے سی اپنی تورات دے وچ، اودی تعریف ہی ہے۔ اس کے دندان تو ویسے ہی ہیں جیسے ہماری کتاب تورات میں آئے ہیں، اس کے ہاتھ تو یہ دیکھیں کیسے مسکرا رہا ہے، اس کا یہ وصف بھی تو ہم اپنی کتاب میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ وہی ہے نا؟ ہاں یہ وہی نبی ہے۔ اچھا مان لیں، کلمہ پڑھ لیں؟ نہیں، مر جاواں گے دی تلوار دینا، لیکن انہوں مننا نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا یہ میرا ہی بیٹا ہے، اسی طرح یہ بھی پہچانتی ہیں کہ یہی آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی مانیں گے نہیں، ان بدبختوں کو قتل کریں گے۔ کون؟ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام۔ پھر ایک ایک یہودی مسلمانوں کا ساتھ لشکر ہوگا، جہاں پر بھی یہ پناہ مانگیں گے ظالم مسلمان، وہاں سے ان کو نکال کر قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔